ناظرین، سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی، انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ اس میں کچھ شک نہیں، یاجوج تھے اور ماجوج تھے جو زمین میں فساد کر رہے تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں، یاجوج ہیں اور ماجوج ہیں جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ یعنی یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں، زمین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے بدل رہے ہیں، ان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ان میں پنگے لے رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ یاجوج اور ماجوج کوئی دیومالائی تصوراتی کہانیوں کے کرداروں کا نام نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں بالکل واضح کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں کئی مقامات پر یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف ہر اس شے کا ذکر کیا جو اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک وقوع پذیر ہونا تھا، بلکہ ایک سے زائد مقامات پر اس کا ہر پہلو سے ذکر کیا۔ یعنی اگر کسی بھی شے کا ذکر کیا تو نہ ہی اس کا ایک ہی مقام پر ذکر کیا اور نہ ہی ایک ہی پہلو سے، بلکہ ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے بات کی، جیسا کہ آپ ان دو آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور تحقیق کے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا، وہی حق ہے۔ ہم ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ بس انکار کر دیا انسانوں کی اکثریت نے، مگر اس لیے کہ جو کچھ بھی انہیں عطا کیا گیا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد کے لیے انہیں عطا کیا گیا، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کی اکثریت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس قرآن میں نہ صرف ہر بات موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے، بلکہ ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے بیان کر دیا گیا۔ پھر اس طرح دوسری آیت سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور تحقیق کے لیے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا، وہی حق ہے۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ یعنی اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف اور صرف ان کا ذکر کیا جو خوب خوب اسی طرح اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک پیش آنا تھے، جس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک پیش آئیں گے۔ انسانوں کے ہر سوال کا جواب ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا۔ قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک انسانوں کو جب جب جو جیسے جیسے رہنمائی درکار تھی، سب کا سب اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے مسئلوں تھے۔ اور تھا انسان اکثریت معاملات میں جھگڑا کرنے والا، سو جھگڑا ہی کیا۔ یعنی قرآن کی بات تسلیم کرنے کی بجائے اپنی خواہشات و اپنے خود ساختہ الہوں کی باتوں کو قرآن پر ترجیح دے رہے ہیں۔ جب بھی قرآن نے کسی معاملے میں رہنمائی کی تو اپنی بےہودہ دلیلوں کو قرآن پر پیش کرتے ہیں اور قرآن کے مد مقابل اور اشیاء کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ وہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے جو قرآن میں کہی جا رہی ہے، جو قرآن ان کے سامنے لا رہا ہے۔ ناظرین، اس قرآن میں یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے ساتھ ان انسانوں کا ایک پہلو سے ذکر کیا گیا جنہیں ان دو مقامات پر یاجوج اور ماجوج کہا گیا۔ اب اگر اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی انسانوں کا جنہیں ایک پہلو سے یاجوج اور ماجوج کہتے ہوئے ذکر کیا اور پہلو سے یعنی ہر پہلو سے پھیر پھیر کا ذکر نہیں کرتا، تو یہ قرآن اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی بذات خود اللہ نے ہی اس قرآن میں کہی، جیسا کہ آپ اس آیت کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا پس نہیں تدبر کر رہے القرآن، یعنی جو کچھ بھی کرا کیا جا رہا ہے؟
اور اگر تھا کسی اور کے ہاں سے اللہ کے علاوہ تو اس کے لیے تھا کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف، یعنی ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے برعکس کچھ اور کہا جا رہا ہے، اس کے متضاد۔ اب اگر ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف اس کے نزول سے لے کر ساعت کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کا سب بیان کر دیا، بلکہ اس کو ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کیا، مصنوع سے بیان کیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں صرف 2 مقامات پر ایک ہی پہلو سے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا گیا؟ اگر یاجوج اور ماجوج کا ان 2 مقامات کے علاوہ اور مقامات پر ہر پہلو سے ذکر نہیں کیا گیا تو پھر قرآن میں اختلاف ثابت ہو کر یہ غیر الہ کے ہاں سے ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے علاوہ اور مقامات پر بھی ہر پہلو سے ذکر نہ کیا ہو۔ اور ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے یاجوج اور ماجوج کا ہی مزید کچھ پہلو سے ذکر کیا اور بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کھل چکے بلکہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ بھی کر چکے۔ اب تو انجام عذاب عظیم بالکل سر پر آ چکا۔ اور گزشتہ قسط کے آخر میں کہا تھا کہ آئندہ مزید ایسی آیات سے حق کھول کھول کر واضح کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مزید ان آیات کو بیان کریں، ان پر بات کریں، ہم اس قرآن میں جن 2 مقامات پر یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ان دونوں مقامات کو بالکل کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں، تاکہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہر لحاظ سے کھل کر رہنمائی ہو جائے کہ کسی کے پاس کل کو کوئی عذر نہ رہے، ہر کسی پر حجت ہو جائے، بلکہ آج تک جو ان دونوں مقامات کو بنیاد بنا کر جس دجل و فریب سے کام لیا گیا، انسانیت کے رہنماؤں کا لبادہ اڑ کر ملاؤں نے جو عظیم دھوکے دیے انہیں بھی چاک کر کے حق آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیں۔ ذوالقرنین یعنی اللہ کا وہ غلام، اللہ کا وہ عبد جسے زمین کے دونوں کرن حاصل ہوئے، مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا، اور پیچھے آپ پر یہ واضح کر دیا گیا گزشتہ ایک ساتھ میں کہ وہ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے القرنین دیے گئے یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا تو انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر کی بجائے شکر کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی جس مقصد کے لیے عطا کیا سلیمان نے سب کا سب اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے انہیں دیا گیا، انہوں نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ جیسے آج زمین میں جدیدیت اور سائنسی ترقی کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے، بالکل عین اسی طرح اس وقت بھی زمین میں ترقی اور جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا تھا۔ جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے تھے وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے زمین کے چپے چپے کو اس فساد عظیم سے پاک کر کے یاجوج اور ماجوج کو روک دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے زمین کو فساد عظیم سے پاک کر دیا، یاجوج اور ماجوج کو روک دیا، انہیں بند کر دیا، تب ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے کہا، سورہ الکہف کی آیت نمبر 98 میں ہے، قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یہ رحمہ ہے، یعنی یہ حفاظت ہے میرے رب سے، پس یہ اس وقت تک میرے رب سے حفاظت ہے، یعنی اس وقت تک میرے رب نے زمین کو یاجوج اور ماجوج سے محفوظ کر دیا جب تک کہ میرے رب کا وعدہ نہیں آ جاتا۔ پس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جیسے آج اس سے پہلے انسان ترقی کے نام پر زمین میں فساد کر رہے تھے، یہی جب دوبارہ ہونے کا وقت آ جائے گا تب کر دے گا اسے دکا، یعنی میرے رب سے جو رحمہ ہے زمین کی تمام مخلوقات کو یاجوج اور ماجوج سے فساد سے محفوظ کر دیا، یہ حفاظت بالکل ختم ہو جائے گی، تمام عالمین محفوظ نہیں رہیں گے، یاجوج اور ماجوج کے فساد کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ بات قدر میں ہو چکی، میرے رب کا وعدہ حق ہے، قدر میں ایسا ہو چکا، اس لیے یہ ہو کر رہے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ وقت کب آنا تھا، وہ وقت کب آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل اگلی ہی آیت میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔
ناظرین، اس آیت کو آسان بیان کرنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو بالکل کھول کر واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے یومئذ، جس کے معنی ہے وہ لمبی مدت جس کا اللہ کا وعدہ تھا، وہ مدت جس میں عالمین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، جو قرآن کے نزول کے بعد الساعۃ کے قیام کے قریب آنا تھی، جس کی وجہ سے ہی الساعۃ کا قیام ہونا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے یموجو۔ یموجو موج سے ہے، جس کے معنی ہے جیسے لہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی ایک لائن مسلسل آگے بڑھتی ہے جب تک کہ وہ اپنے انجام کو یا کنارے پر نہیں پہنچ جاتی۔ بالکل اسی طرح کوئی کام مسلسل پروسیس یعنی مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے، اینڈ پروڈکٹ سامنے نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر 100 لوگوں کی ایک لائن ہو، ان میں سب سے پہلا شخص اینٹ اٹھاتا ہے اور اگلے کو پکڑا دیتا ہے، وہ اپنے سے اگلے کو پکڑاتا ہے، وہ اپنے سے اگلے کو، یہاں تک کہ اینٹ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح جب اینٹیں سفر کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو آپ کو بالکل لہر کی مانند نظر آئیں گی، جسے عربی میں موج کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ذرا غور کریں، ایک گاڑی کیسے وجود میں آئی۔ اگر آپ اس کا سلو موشن تصور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ سے زمین پھٹ رہی ہے، اس میں سے مختلف مواد نکالا جا رہا ہے، وہ مواد آگے سفر کر رہا ہے، یہاں تک کہ مختلف کارخانوں سے گزرتا ہوا مختلف دھاتوں کی صورت اختیار کرتا ہے، وہاں سے آگے جا رہا ہے، مختلف پرزوں میں ڈال رہا ہے، وہ پرزے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ گاڑی وجود میں آ جاتی ہے۔ اس طرح کے پروسیس یا مراحل کے تسلسل کو جب تک کہ وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے عربی میں موج کہتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ جو کہ مجموعی طور پر 3 الفاظ ہیں، نفخ فی الصور۔ ناظرین، سور کے معنی ہے مادے کو کسی بھی صورت میں ڈالنا، مادے کو کسی بھی صورت میں کسی شکل میں تبدیل کرنا، اس سے کچھ بنانا۔ مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مختلف پھلوں کو جو کہ مختلف صورت ہیں، تمام کے تمام پھل مادے کی ہی مختلف صورتیں ہیں، مادے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات سورہ ہیں، یہ مادہ ہی مختلف صورتوں میں ڈالا گیا ہوا ہے۔ نفخ فی الصور کے معنی ہے جو سورہ ہے اس میں نفع کرنا، اس میں نفع ہونا، یعنی اس میں ایسی قوت ڈالنا کہ اس میں وہ مقصد پورا کرنے کی صلاحیتیں آ جائیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے خلق کیا گیا۔ یعنی نفع کہتے ہیں جو جسد کو جسم میں تبدیل کر دے یا صنم کو وسن میں بدل دے۔ جسد 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس اور صد۔ جس کے معنی مادی وجود کے ہیں اور صد کے معنی رکاوٹ کے ہیں۔ جسد کہتے ہیں ایسے وجود کو جو محض رکاوٹ ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پتھر سے، لکڑی سے یا کسی بھی شے سے کچھ وضع کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں جس میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں، یعنی صنم ہو، تو اسے عربی میں جسد کہا جائے گا۔ اور جسم بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس اور اسم۔ جس یا جس کے معنی آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، جس کہتے ہیں کسی مادی وجود کو، اور اسم کے معنی ہے کچھ کرنے کی صلاحیتوں کا ہونا۔ جسم کے معنی ہے ایسا وجود جس میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جسد ایک سورہ ہے، جب اس میں نفع کیا جائے تو وہ جسد نہیں بلکہ جسم بن جاتا ہے۔ فطرت یعنی اللہ کی ایسی خلق جو بے جان ہوتی ہے، جو کوئی نہ کوئی مادی وجود تو ہوتا ہے لیکن بظاہر وہ محض رکاوٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پتھر ہی کی مثال لے لیں، اسے جسد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے برعکس انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ تراشیدہ ایسی شے کو عربی میں صنم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خلق کردہ ایسی شے یعنی فطرت جن اشیاء کو وجود میں لاتی ہے جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ حرکت کرنا، دیکھنا، سننا، اس پر عمل کرنا، یعنی کچھ کرنا وغیرہ، انہیں عربی میں جسم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ ایسی اشیاء جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے وضع کردہ ایسی مخلوقات جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آج طرح طرح کی مشینیں وغیرہ ہیں، انہیں عربی میں جسم نہیں بلکہ وسن اور اس کی جمع اوسان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، نفخ فی الصور یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے تھے، یعنی پتھروں سے صنم وغیرہ تراشتے تھے، لکڑی سے صنم وغیرہ تراشتے، لوہے، لکڑی اور مٹی وغیرہ سے مختلف صورتیں خلق کرتے۔
جن کا مقصد اپنی حاجات کو پورا کرنا ہوتا، جن میں اصنام یعنی بت اور باقی ضرورت کی اشیاء ہوتی، لیکن ان میں نفع کرنے کی صلاحیت انسان میں نہیں تھی۔ یعنی انسان میں ایسی صلاحیتیں نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ صورتوں میں جان ڈال سکے، انہیں اس قابل بنا سکے کہ ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں آ جائیں، وہ نفع و نقصان پہنچانے کی اہل ہو جائیں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالی نے کہا تھا کہ جب نفع فی الصور ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ صورتوں کو صنم سے وثن بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ یہ جو سورہ بھی خلق کریں گے اس میں جان ڈالیں، یعنی اس میں کرنے کی صلاحیتیں ڈال دیں گے، ان میں نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں ڈال دیں گے۔ پھر اگلا لفظ ہے جمع۔ ناظرین، جمع کے معنی جو آج تک کیے جاتے ہیں، جو آج تک بتلایا گیا یا جو مراد لیا جاتا ہے، وہ ہے اکٹھا کیا جانا، جو کہ بالکل غلط معنی ہے، بالکل غلط ہے۔ اکٹھا کرنے کو عربی میں جمع نہیں بلکہ حشر کہتے ہیں۔ جمع کے معنی واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے مشین کے تمام پرزے ایک ڈھیر کی صورت میں یا پھر بکھرے پڑے ہیں، ان پرزوں کو ترتیب میں لانا، یعنی ایک کے بعد دوسرے پرزے کو جوڑتے جانا یہاں تک کہ مشین بن جائے، اسے عربی میں جمع کہتے ہیں۔ ایسے ہی مثلا 10 تک ہندسے ڈھیر کی صورت میں یا پھر بکھرے پڑے ہوں، ان میں سے سب سے پہلے ایک کو اٹھا کر لانا، پھر ان میں سے 2 کو اٹھا کر ایک کے بعد لا کر رکھنا، پھر اس کے بعد 3 کو اٹھا کر لانا، پھر اس کے بعد 4 کو، اس طرح تمام کے تمام ہندسوں کو ترتیب میں لانا، اسے عربی میں جمع کرنا کہتے ہیں۔ یعنی ایک کے بعد دوسری شے کا جڑتے جانا یا جوڑتے جانا، اسے عربی میں جمع کرنا کہتے ہیں، اور اردو میں جوڑنے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں 100 میں 10 جوڑو تو کتنے بنیں گے، تو سامنے والا جواب دے گا کہ 110۔ جمع عربی کا لفظ ہے اور اس کا متبادل اردو میں جوڑنا لفظ ہے۔ اردو میں جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جمع اردو کا نہیں بلکہ عربی کا لفظ ہے۔ مثلا آپ کے سامنے 100 ایسے افراد موجود ہوں جن میں گاڑی کا کوئی نہ کوئی حصہ خلق کرنے کی صلاحیتیں ہوں، ان کو جمع کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری پر لگا دینا۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو موج یعنی جیسے لہر ہوتی ہے، اس طرح مواد سے پرزے اور پرزوں سے گاڑی وجود میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل کہا تھا وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ناظرین، ہم گزشتہ ایک ساتھ میں ایک سے زائد بار یہ بات بالکل کھول کر واضح کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس قرآن میں کہا کہ اللہ نے یہ اتارا ہے، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے۔ ایسی بہترین تاریخ کہ اس سے بہتر کوئی تاریخ ہے، تھی، ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل اس آیت کی صورت میں آج کی تاریخ اتاری تھی۔ آج اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس آیت کی صورت میں بیان کر دیا تھا، بتا دیا تھا، آج کی تاریخ اتار دی تھی، عظیم نبا دے دی تھی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اللہ نے کہا تھا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا، وہ وعدہ کہ جب زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، تب چھوڑ دیں گے ہم اس وقت دنیا میں جو انسان موجود ہوں گے انہیں، ان بعض کو بعض میں، جیسے لہریں ہوتی ہیں، جیسے لہر ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ ایک لمبی مدت آئے گی تب انسانوں کا معاملہ یہ ہوگا جیسے کہ لہر ہوتی ہے، پوری دنیا کے انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے، جیسے ایک تنظیم یا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی۔ پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد یہ ہوگا کہ سورہ خلق کرنا، یعنی طرح طرح کی اشیاء خلق کرنا اور ان میں نفع کرنا، یعنی اوسان خلق کرنا، ایسی مخلوقات خلق کرنا جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والی ہوں۔ اس مقصد کے لیے پوری دنیا کے انسان اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جمع ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے انسان ایک منظم گروہ کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا اور ان کا مقصد ہوگا نفخ فی الصور، یعنی ان کا مقصد ہوگا نفخ فی الصور۔
ناظرین آج آپ خود غور کریں، کیا آج بالکل وہی نہیں ہو رہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی بتا دیا تھا، عظیم نبا دے دی تھی؟ کیا آج انسان صورتیں خلق کر کے ان میں نفع نہیں کر رہے؟ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف اشیاء خلق کرتے تھے، ان میں سے کچھ اشیاء سے تو اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور جہاں وہ خود کو اللہ کا محتاج سمجھتے تو اس مقصد کے لیے بھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے، ان سے اپنی حاجات کے لیے مناجات کرتے جو کہ اصنام یعنی بت تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو نفخ فی الصور کی صلاحیتیں بھی حاصل ہو گئیں۔ نہ صرف انسان سورہ خلق کرتا ہے بلکہ ان میں نفع بھی کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پنکھا عربی میں ایک سورہ ہے جو انسان کی خلق کرتا ہے۔ انسان اسے ملائکہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے جسے بجلی کا نام دیا جاتا ہے۔ بٹن دباتا ہے تو یہ بٹن دبانا کیا ہے؟ بٹن دبانا نفخ فی الصور ہوتا ہے۔ وہ جو سور ہے یعنی جو سورہ ہے پنکھا، اس میں نفخ کرتا ہے، اس میں جان ڈالتا ہے، یعنی سورہ میں جان آ جاتی ہے۔ وہ سورہ انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین اسی طرح آپ کسی بھی مشین کی مثال لے سکتے ہیں۔ پہلے انسان کوئی بھی ایک مشین جو کہ ایک سورہ ہے وہ خلق کرتا ہے، پھر جب اسے آن کرتا ہے یعنی اس میں نفع کرتا ہے تو وہ مشین انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، مخلوقات کو صبر کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی وہ آگے مزید سورہ خلق کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ناظرین یہ جان لیں کہ اس کے برعکس آج تک نفخ فی الصور کے جو معنی کیے جاتے رہے ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ محض دیو مالائی قصے و کہانیاں ہیں جو ملاؤں کی خود ساختہ گڑی ہوئی ہیں، جنہیں یہ لوگ آج تک اللہ سے منسوب کرتے رہے کہ اسرافیل ایک فرشتہ ہے، وہ اپنے منہ میں سور لے کر اس انتظار میں کھڑا ہے کہ اسے کب اجازت دی جائے کہ وہ اس میں پھونک مارے، اور سور ایک سینگ کا خول ہے جس میں سو رہا ہے، جب اس میں پھونک مارے گا تو جیسے باجا بجایا جاتا ہے یا باجا بجتا ہے ایسے ہی آواز آئے گی۔ نفخ فی الصور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں بعض مقامات پر خود ہی اس کی وضاحت کر دی، اس کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ سب سے پہلے تو سور کیا ہے اسے جان لیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں بشر کی تخلیق یعنی آپ کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے، ان میں سے ایک اس بشر کو یعنی آپ کو صبر کرنا، یعنی یہ بشر جو کہ آپ ہیں، آپ ایک سورہ ہیں، اسے صبر کرنا۔ جب صبر یعنی سورہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ اس میں نفخ کرتا ہے، جیسے کہ آپ آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہوا ہی وہ ذات ہے جو تمہیں صبر کر رہی ہے ارحام میں جیسے اس کا قانون ہے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیسے صبر کر رہی ہے، کیسے تمہیں سورہ کر رہی ہے، جیسے کہ اس کا قانون ہے، جیسے اس نے قانون بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں ارحام میں صبر کیا جاتا ہے، یعنی تم بشر جو کہ ایک سورہ ہو، جیسے باقی مخلوقات سورہ ہیں، تمہیں صبر کیا جاتا ہے ارحام میں۔ اور پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا وہ بھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اسے صبر کرنا مکمل کیا اور نفع کیا اس میں اپنی روح سے، اور کر دیا تمہارے لیے سننا اور دیکھنا، اور جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنا، اور انتہائی کم ہیں جو اس مقصد کے لیے دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے تمہیں یہ صلاحیتیں دیں۔ ناظرین قرآن میں ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ آیات بالکل واضح ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں صبر کیا جاتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، اور جب صبر کرنا مکمل کر لیا جاتا ہے یعنی جب ماں کے پیٹ میں بشر جو کہ سورہ ہے اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تب نفخ فیہ کیا جاتا ہے، یعنی تب اس میں نفخ کیا جاتا ہے جس سے اس میں جان آ جاتی ہے۔
وہ سننے والا، دیکھنے والا، اور جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے والا ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب ناظرین آپ سے سوال ہے کہ آج کون نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور اس میں نفع کرنا کیا ہے؟ پہلے 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بشر صبر کیا جاتا ہے اور 4 مہینے میں بچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ جسد ہوتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس میں جب نفع کیا جاتا ہے تو وہ جسد سے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ نفخہ فی الصور کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا رد کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور جب اس میں نفع کیا جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر سننے کی، دیکھنے کی، جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ خلق ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ کیسے؟ نفع کرنے سے۔ یہ ہے نفع کرنا۔ ناظرین جیسے 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر نفع کے ہوتا ہے تو وہ جسد ہوتا ہے۔ جسد یعنی وہ مادے کی ایک صورت میں ڈالی گئی محض ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جہاں رکھ دے وہاں سے ہلائے بغیر ہل نہیں سکتی۔ اللہ کی بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد کہلاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد نہیں بلکہ صنم کہلاتی ہے۔ اور اللہ کی سورہ میں جب اللہ نفخہ کرتا ہے یا نفخہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسد سے جسم بن جاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان جب نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسم نہیں بلکہ صنم سے وثن بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان سورہ تو خلق کرتے تھے لیکن اس میں نفخہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا وہ وعدہ جب آئے گا تب انسان نفخہ فی الصور کریں گے، یعنی جو بھی خلق کریں گے ان میں نفخہ بھی کریں گے، اوسان خلق کریں گے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات انہیں نفع اور نقصان پہنچائیں گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد عظیم ہو جائے گا۔ اور ناظرین آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں، آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی یہی سب کر رہے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے کیا کہا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ۔ آج سے 14 صدیاں قبل اللہ نے کہا تھا کہ جب وہ مدت آئے گی اور انسان نفخہ فی الصور کر رہے ہوں گے تو وہ اصل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ جو ہو رہا ہوگا وہ جہنم تھی جسے ہم سامنے لائیں گے، وہ جہنم سامنے لائی جا رہی ہوگی۔ آگے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کن کے لیے جہنم سامنے لائی جائے گی، کن کے لیے اس وقت جہنم جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے؟ للکافرین عرضا، کافرین کے لیے سامنے لائی گئی، کافرین کے لیے سامنے لائی جا رہی ہے، کافرین کے لیے سامنے لائی جائے گی، یعنی ان کے لیے جنہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ نے ان سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ جو نظر آ رہی ہیں صرف یہی نہیں ہیں، یہی کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ تو ایسی ہیں جنہیں انسان سے چھپا دیا گیا، جو کہ غیب ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر ہے اور جو کچھ بھی غیب ہے سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اسے پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا۔ یوں بہترین میزان وضع کر دیا۔ یہ میزان تب تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، ورنہ اگر ان میں رائی برابر بھی تبدیلی کی گئی، کسی ایک مخلوق نے بھی اپنی ذمہ داری سے کمی کجی یا کوتاہی کی، لاپرواہی کی، کوئی ایک مخلوق بھی اپنے مقام سے ہٹ گئی، اسے ہٹایا گیا تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ زمین جہنم بن جائے گی،
جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا یہی کیا تو ان کے لیے جہنم سامنے لا رکھی گئی۔ یہ ہے وہ جہنم، یہ تھی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین ذرا غور کریں جہنم کیا ہے اور کیسے سامنے لائی جا رہی ہے۔ آپ کو اس زمین پر وجود دیا گیا، اس زمین کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا، دو مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ دنیا آج جس میں آپ موجود ہیں، آپ کو اس دنیا میں امتحان کی غرض سے محدود مدت کے لیے لایا گیا۔ یہ جو مدت آپ کو دی گئی اس میں آپ جو کریں گے اسی کا بدلہ آپ کو دوسرے مرحلے میں ملے گا۔ دوسرا مرحلہ جسے قرآن میں آخرہ کہا گیا، آخرہ یعنی دوسرا وہ جو آخری مرحلہ ہے۔ کل کائنات میں زمین پہلا ایسا سیارہ ہے جو سب سے پہلے مکمل ہوئی۔ جیسے کسی بھی عمارت کی سب سے پہلی اینٹ ہوتی ہے، اسی طرح یہ زمین کائنات کی سب سے پہلی اینٹ سمجھ لیں۔ یہ زمین سب سے پہلے اپنی تکمیل کو پہنچی۔ کائنات میں اس زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا جو نظر نہیں آ رہے، وہ ابھی نامکمل ہیں، وہ تکمیلی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب وہ مکمل ہو کر جنتوں میں یعنی سرسبز و شاداب باغات میں بدل جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ زمین جب مکمل کی گئی تھی تو یہ ایک جنت تھی، یہ سرسبز و شاداب باغ تھی۔ آپ کو اس دنیا میں جو مدت بطور امتحان دی گئی، اگر آپ زمین کی اصلاح یعنی اسے جنت بنانے والے اعمال کرتے ہیں تو آخرہ میں یعنی اگلے مرحلے میں آج جو سیارے نامکمل نظر آ رہے ہیں تب جنتیں بن چکی ہوں گی، ان میں سے آپ کے درجے کے مطابق آپ کو جنت دی جائے گی، آپ کو سیارہ دیا جائے گا۔ اور اگر جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا آپ اپنی خواہشات کی اتباع میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اندھوں کی طرح زمین میں فساد کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا اسے سمجھنا بھی اب کوئی مشکل نہیں رہا۔ اس کا انجام کیا ہے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ترقی و جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی فلاح و احسان کے نام پر آج ہر کوئی زمین میں فساد کر رہا ہے، زمین کو چیر پھاڑ رہا ہے، پہاڑوں کو پھاڑ رہا ہے، ان کی مائننگ کر رہا ہے، فضا میں طرح طرح کی زہریلی گیسیں بھر رہا ہے۔ تو آج جو بھی ترقی و جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آسمان پھٹ چکا، موسم درہم برہم ہو گئے، زمین سے قدرتی وسائل کے نام پر زمین کا خون اور زمین کے جو دل گردے ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں، پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے تو اس سے زلزلے آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، فضا گیسوں کی وجہ سے دن بدن زہریلی ہوتی جا رہی ہے، سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو انسانوں کے ان اعمال کے یہ رد عمال دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا جس سے گلیشیئر پگھلتے جائیں گے، بالآخر تمام کے تمام گلیشیئر پگھل کر پانی پانی ہو جائے گا۔ پھر درجہ حرارت بڑھنے سے پانی بخارات بن کر اڑتا جائے گا، یہاں تک کہ زمین پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ زلزلے بڑھتے جائیں گے، ان سے پہاڑ اور زمین کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا، لاوے پھٹنا بڑھتے جائیں گے۔ آج جو فضا میں طرح طرح کی زہریلی گیسیں چھوڑی جا رہی ہیں، یہ گیسیں کیمیائی عوامل سے گزر کر فضا تباہ و برباد ہو جائے گی، فضا کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا یہاں تک کہ زمین پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا، زمین کے اندر سے بھی پانی ختم ہو جائے گا، پانی ختم تو تمام جاندار ختم، نباتات ختم، زلزلوں، زمین کے دھسنے، لاوے پھٹنے اور فضا میں خارج کی ہوئی طرح طرح کی زہریلی گیسوں کے رد عمال جب آنا تھم جائیں گے تو جو نتیجہ سامنے آئے گا، جو اینڈ پروڈکٹ سامنے آئے گی، وہ ہے جہنم جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بالکل سامنے لائی جا رہی ہے۔ جب انسانوں کے ترقی کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر، جدیدیت کے نام پر مفسد اعمال کے رد عمال تھم جائیں گے، تب یہ زمین مکمل جہنم میں بدل چکی ہوگی۔ اس میں سوائے آگ اور پتھروں کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب پانی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے نباتات نہیں ہوں گی، جاندار نہیں ہوں گے۔ جب درجہ حرارت اتنا بڑھ چکا ہوگا، لاوے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہوں گے، زلزلوں سے زمین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا، تو ظاہر ہے زمین پر سوائے آگ اور پتھروں کے کچھ نظر آئے گا، کچھ رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔
اور تب تک کائنات میں جو باقی سیارے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ نامکمل ہیں، یہ جنتوں میں یعنی سرسبز و شاداب باغات میں بدل چکے ہوں گے۔ تو جو اعمال دنیا میں آپ نے کیے اس کا بدلہ آپ کو آخرہ میں ملے گا۔ اگر آج آپ اس زمین کو جہنم بنا رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے، تو آپ کو یہی ملے گی، یہ جہنم ملے گی۔ اور اگر آج آپ زمین کو جنت بنانے والے اعمال کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، فساد کو روکتے ہیں، اس کو سرسبز و شاداب باغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اعمال کرتے ہیں، فساد کو روکتے ہیں، تو پھر آپ کا بدلہ جنتیں ہوں گی، آپ کو باغ دیا جائے گا۔ جس ذات نے آپ کو پہلی بار وجود دیا وہی ذات آپ کو دوبارہ وجود میں لائے گی، اور جس نے دنیا میں یعنی پہلے مرحلے میں جو جتنا کیا تھا اس کو آخرہ میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جتنا زمین کے جہنم بننے میں حصہ ڈالا ہوگا اسے اتنا ہی اس جہنم کو بھگتنا ہوگا۔ خود کو علماء کہلوانے والے انسانیت کے دشمن اور ان کے اندھے مقلد آنکھیں بند کر کے بندروں کی طرح ان کے پیچھے چلنے والے کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور وہ جو خود کو انسانیت کے محسن قرار دیتے ہیں، سائنسدان، انجینئرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بینکرز، لیڈران اور ایسے باقی تمام کے تمام لوگ جو زمین کو جہنم بنا رہے ہیں، اور الٹا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل پائیں گے۔ رہی بات دوبارہ زندہ کرنے کی، جو اکثریت کے لیے تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، تو ان سے سوال ہے کہ ذرا غور کرو، اس سوال کا جواب دو کہ جب تمہیں وجود میں لایا گیا، جب تمہیں پہلی بار وجود میں لایا گیا، تو کیا تم سے پوچھ کر، تم سے اجازت لے کر وجود میں لایا گیا؟ کیا تمہاری مرضی جان کر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ تمہیں پہلے آگاہ کیا گیا، تمہیں پہلے پوچھا گیا، تم سے پہلے اجازت لی گئی، پھر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ اگر تو تمہاری مرضی سے، تمہاری اجازت سے، تمہیں پوچھ کر یا تمہیں بتا کر، تمہیں آگاہ کر کے دنیا میں لایا گیا، تب تو ٹھیک ہے، تب دوبارہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اے عقل کے اندھو، جس ذات نے تمہیں پہلی بار وجود میں لایا، کیا وہ ذات دوبارہ تمہیں وجود میں نہیں لا سکتی؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی؟ اس میں تمہیں پہلی بار وجود میں لایا اور تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، جس مقصد کے لیے تمہیں وجود میں لایا وہ مقصد پورا نہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی تاکہ تمہیں سزا و جزا دے، تمہیں بدلہ دے، یا ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ مذہبی طبقہ آخرت، جنت و جہنم کو زبان سے تو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آخرت، جنت و جہنم کے بارے میں جو دیومالائی کہانیاں مذہبی طبقے نے گھڑ رکھی ہیں، خود ان کو بھی اس کا یقین نہیں ہے، نہ آخرہ کا، نہ جنت و جہنم کا۔ اور ظاہر ہے یقین کیا بھی کیسے جا سکتا ہے جب جنت و جہنم سے منسوب کر کے ایسی خود ساختہ دیومالائی کہانیاں گڑ رکھی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر یقین کیسے ہوگا؟ پھر یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کیا جائے گا؟ اور دوسری طرف جو خود کو ملحد، لبرل یا پھر پڑھے لکھے کہلواتے ہیں، جو سائنس کے متوالے ہیں، وہ مذہبی طبقے کی آخرت، جنت و جہنم کے بارے میں خود ساختہ گڑ رکھی ہوئی دیومالائی کہانیوں کا انکار کرنے کی بجائے الٹا آخرہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جنت و جہنم کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ خود کو بہت بڑے عاقل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑے بے وقوف اور جاہل ہیں۔ یہ مذاہب اور مذہبی طبقے کی دشمنی میں حق کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بات کی جائے ان کے علم کی، ان کی پڑھائی لکھائی کی، ان کی سائنس کی، جو یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی، وہ سائنس، وہ تعلیم جس کا آج ہر کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ جس کی تصدیق سائنس کرے اسے تسلیم کریں گے، جس کی تصدیق سائنس نہیں کرتی یا جسے سائنس رد کرتی ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہم آخرت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے، جنت و جہنم کیا ہے، اور ہم انہیں اور ان کی سائنس کو، ان کی تعلیم کو، ان کی یونیورسٹیوں کو، ان کے سائنسدانوں کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اس حق کا رد کر کے دکھائیں۔ رہی بات دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے کی، تو اس کا بھی دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کی سائنس اس کا رد کر سکتی ہے، بلکہ ان کی سائنس الٹا اس کی تصدیق ہی کرے گی۔ ناظرین، اس موضوع پر الگ سے اور تفصیل کے ساتھ آئندہ اپنے موضوع کے تحت
اسی موضوع کے تحت بات کی جائے گی، لیکن یہاں مختصراً بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔